الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چہرہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حسن و کمال کا سرچشمہ ہے۔ کائنات کے حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ کا ادنا سا بھکاری ہے۔ زمانے کی تمام چمک دمک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم قدم سے ہے۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جمال بے مثال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکتی۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ قرآن کریم میں ذکر حسن مصطفیٰ۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں کبھی سراجم منیرہ یعنی چمکتا چراغ سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جس طرح چراغ سے مکان کی تاریکی دور ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے وجود مسعود سے کفر و شرک کی تاریکی دور ہوئی اور تمام عالم نور ایمان سے منور ہو گیا۔ جس طرح جس گھر میں چراغ ہو اس میں چور نہیں آتا، اسی طرح جس دل میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہو شیطان اس کے ایمان کو چرانے کے لیے نہیں آتا، اور جس طرح چراغ گھر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اسی طرح یہ چراغ دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، جس گھر میں چراغ ہو وہاں بیٹھنے والے کا دل نہیں گھبراتا، اور جس دل میں اس چراغ کی یاد ہو رنج و علم اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ اور اگر سراجم منیرہ سے مراد چمکا دینے والا آفتاب ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس طرح سورج کا نور سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح سارا جہان آپ کے نور سے منور ہے، اور جس طرح سورج چمک دمک میں بقیہ ستاروں سے ممتاز ہے، اسی طرح آپ بھی فضائل و کمالات میں بقیہ انبیاء سے ممتاز ہیں۔ اور کبھی رب تعالیٰ نے طٰہٰ کا لقب دے کر آپ کو 14ویں کا چاند فرمایا۔ جی ہاں، طٰہٰ کے عدد 9 ہیں اور ہا کے عدد 5 ہیں، یعنی رب فرماتا ہے اے 14ویں کے چاند۔ اور رب کریم و عظیم نے والنجم سے جہاں آپ کو چمکتے تارے کے لقب سے نوازا تو وہیں والضحیٰ فرما کر آپ کے رخ انور کے حسن کا چرچا فرمایا۔ جہاں تک بات رہی ان پاک ہستیوں کی جو صبح و شام اس سراجم منیرہ اور طٰہٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، انہوں نے اپنے جذبات و احساسات و ادراکات کے مطابق ان کے حسنوں کو بیان کیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے حسن کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کسی جا ہے طٰہٰ و یاسین کہیں پر، لقب ہے سراجم منیرہ تمہارا، چاند سے بڑھ کر حسین۔ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر حسن مصطفیٰ کو بیان کیا کہ آپ کا رنگ کمال روشن تھا، گویا آپ کا پسینہ موتی ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوتے تھے۔ حسن تجھ سا کہیں دیکھا نہ سنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدحت مصطفیٰ میں کچھ یوں بولے: میں نے کوئی شے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب آپ کے چہرے میں رواں ہے۔ اور فرمایا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتی اور دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہاں تک کہ فرمایا خوشی کے وقت چہرہ مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ انور کا نقشہ یوں کھینچا کہ جب آپ خوش ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور چاند کا ٹکڑا ہے۔ کسی نے جب حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب سوئی گر جاتی ہے اور ہر چند تلاش کے باوجود نہیں مل سکتی تو حضور ماہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور سوئی چمکنے لگ جاتی ہے۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکے۔ آئیے حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی ملاحظہ کیجیے۔ فرماتی ہیں
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ حقیقت تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرمایا، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر نہیں تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرے کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیوں کر ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ کسے ہے دید جمال خدا پسند کی تاب، وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں۔ نبوت پر دلیل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں روشن نشانیاں یعنی دیگر معجزات نہ بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دے دیتا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن عالم سے نرالا اور رنگ بدن نہایت روشن تھا۔ جو آپ کا وصف بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا، اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی میں موتی کے مانند تھا۔ آئیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد پڑھیے اور حب مصطفیٰ سے اپنے دل کو منور کیجیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور اگر آپ چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و بے مثال حسن و جمال کے بارے میں کہاں تک لکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔